بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج کا ہمارا پہلا سبق ہے سورۃ الفاتحہ۔ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے تلفظ کے ساتھ اور اس کے ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ الرحمن۔ تو آئیے پھر بلا تمہید انشاءاللہ ہم اپنے سبق نمبر 1 کا آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انشاءاللہ یہ ہم سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ سورۃ الفاتحہ کی ہم ایک ایک آیت کر کے سیکھیں گے، اور جب مکمل ہو جائے گی اس کے بعد انشاءاللہ ہم پھر آگے جائیں گے اور ایک ایک آیت کر کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ ہمارا ٹائم کم لگے، جو ہمارا ایک سبق ہو لیکن ہو مختصر انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ کل کے سبق میں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تھی اور اس کا ترجمہ پڑھا تھا، وہ موجود ہے، آپ دیکھ لیں انشاءاللہ۔ تو آج کا ہمارا سورۃ الفاتحہ کا ہمارا پہلا سبق ہے، اور جب ہمارے سبق آگے بڑھتے جائیں گے تو یہاں پر ہم نمبر کو تبدیل کرتے جائیں گے، یعنی سبق نمبر 1، سبق نمبر 2، اس طرح ہم آگے چلتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم سیکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ، اس کا ایک نام ہے الشفاء۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص سورۃ الفاتحہ کو اگر کوئی کسی کو دم کرے گا نا، انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارا اس پہ اعتقاد ہے، یقین ہے کہ اس کو شفا ملے گی انشاءاللہ۔ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری پر شفا ہے، ہر بیماری پر شفا ہے انشاءاللہ۔ کوئی بھی آپ مریض دیکھیں تو اس پر سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھ کر اس پر دم کریں، اور انشاءاللہ اللہ پر یقین رکھیں، اللہ اس کو شفا عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ہم سیکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ۔ الحمد، الحمد۔ بعض ہا کی جگہ ہا پڑھتے ہیں تو وہ مسٹیک کرتے ہیں۔ ہا کی جگہ کیا پڑھتے ہیں؟ ہا پڑھتے ہیں، 2 آنکھوں والی ہا، تو مسٹیک کرتے ہیں، معنی بدل جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بڑی غلطی، یعنی لحن جلی۔ لحن جلی وہ بڑی غلطی ہے، وہ بڑی مسٹیک ہے کہ اس سے معنی بدل جاتا ہے، استغفر اللہ۔ تو ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے، ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے، اور ہم نے سیکھنا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ تو الحمد، ہا حلق سے ادا ہوتا ہے، الحمد۔ انشاءاللہ ہم ترجمہ بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ ہم ساتھ میں تجوید بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ الحمد، ٹھیک ہے جی۔ اس کا معنی ہے تمام تعریفیں للہ۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے، یہ ایک تجویدی قاعدہ ہے، لفظ اللہ کا لام، یہ درمیان میں ہے نا، لفظ اللہ کا لام، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر آ جائے تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، یہ تجویدی قاعدہ ہے۔ لفظ اللہ کے لام، یہ والا لام درمیان مڈل والا جو ہے، یہ لام ہے، اس سے پہلے زیر آ جائے تو لفظ اللہ کے لام کو کیا کریں گے؟ باریک کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ للہ۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے للہ تو یہ مسٹیک ہے، کیونکہ ہم نے اس کو باریک کر کے پڑھنا ہے، للہ، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ہیں کیا چیزیں؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ تو اب ہم نے اس کو
سب سے پہلے اس طرح پڑھنا ہے الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ آپ بھی اس طرح پڑھیں الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ یہ آج کا ہمارا پہلا سبق ہے، انشاءاللہ کل ہمارا انشاءاللہ دوسرا سبق ہوگا۔ تو آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ توجہ کیجئے اور ہمارے ساتھ آپ جڑیے انشاءاللہ، تو آپ کو بھی فائدہ ملے گا، انشاءاللہ مجھے بھی فائدہ ملے گا، صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آپ اپنے گھر بیٹھ کر انشاءاللہ اس کو سیکھیں تو اللہ آپ کو اس کی جزا دے اور رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔